السلام علیکم۔ آج کی کہانی افطار کی تقسیم، دوستوں سے کھانا بانٹنے کا سبب۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا، محلے کی فضا بدل سی گئی، گلی میں رونق بڑھ گئی، ہر گھر سے خوشبو آنے لگی، بچوں کے چہرے چمک اٹھے، دلوں میں شکر کا جذبہ تھا۔ اس محلے میں چار دوست احمد، بلال، حمزہ اور سعد ہر شام اکٹھے کھیلتے تھے، رمضان میں بھی ملتے رہتے تھے۔ روزہ رکھنا سب نے سیکھا، کبھی ہمت نہیں ہاری، مگر دوسرے کو سنبھالتے۔ احمد کا گھر تھا کشادہ، اس کے والد تاجر تھے، اس کے والد تاجر تھے۔ افطار پہ دسترخوان سجاتے، پھل، سموسے اور شربت ہوتے۔ بلال کا گھر سادہ تھا، وسائل زیادہ میسر نہ تھے، مگر محبت بہت زیادہ تھی۔ حمزہ کے والد بیمار تھے، گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا تھا۔ سعد کے والد استاد تھے، وہ ان کی باتیں کرتے، چار دوست مختلف حالات میں، مگر دل میں کوئی فرق نہیں تھا، دوستی سب سے مضبوط تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پہ گرمی بہت زیادہ تھی، روزہ بھی سخت محسوس ہوا۔ حمزہ تھکا ہوا تھا، بلال خاموش سا چلتا رہا۔ احمد نے بات چھڑی، آج افطار ساتھ کریں گے۔ سب نے خوشی سے ہاں کی، مگر حمزہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرے گھر آج کچھ کم ہے، والد کی دوا مہنگی آئی ہے، امی پریشان سی لگ رہی ہیں، میں شاید نہ آ سکوں۔ احمد نے مسکرا کر دیکھا، بلال نے فوراً بات سنبھالی۔ سعد نے نرمی سے پوچھا، کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ حمزہ نے نظریں نیچے کی تو اس میں بھی جھجک رہی، غربت کا احساس چپتا تھا۔ اس ساتھ احمد نے سوچا، افطار کی اصل رخ کیا ہے؟ صرف بھرپور کھانا یا کسی کا دل جیتنا؟ اس نے والد سے پوچھا۔ والد نے پیار سے سمجھایا، بیٹا بانٹنے میں برکت ہے۔ اگلے دن احمد نے منصوبہ اپنی جیب خرچ جمع کی، بلال نے بھی حصہ ڈالا، سعد نے کچھ پیسے لائے، تینوں نے مل کر خریدا، کھجور، فروٹ، پکوڑے، ایک میٹھی سی ڈش۔ انہوں نے خوبصورت ٹوکری رنگین کاغذ سے سجائی، کوئی نام لکھا نہ اس پر نہ نام لکھا اس پر، صرف ایک چھوٹا کارڈ۔ دوستی سب سے بڑی نعمت ہے، افطار سب کے لیے ہے، اللہ بانٹنے والوں کو چاہتا ہے۔ اثر کے بعد وہ چپکے سے حمزہ کے گھر کی جانب دروازے پر دستک دی، ٹوکری رکھ کر پھٹ گیا۔ حمزہ کی امی نے کھولا، سامان دیکھ کر حیران ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ حمزہ نے دوستوں کو دیکھا، وہ تھوڑی دور کھڑے تھے، وہ بھاگ کر ان کے پاس گیا، آنکھوں میں تشکر بھرا تھا۔ تم لوگوں نے کیوں کیا؟ احمد نے ہنس کر کہا، یہ سب کا افطار ہے، اس دن سب نے مل کر بیٹھ کر سادہ مگر محبت بھرا کھایا، کوئی کمی محسوس نہ ہوئی۔ ہنسی مذاق بھی جاری رہی۔ حمزہ کے والد نے دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ جوڑے رکھے، دوستی میں اخلاص رکھے۔ یہ واقعہ محلے میں پھیلا، لوگوں نے تعریف کی، کسی نے بچوں کو سراہا۔ مسجد کے امام صاحب نے بھی جمعے کے خطبے میں ذکر کیا، افطار بانٹنے بڑی عبادت ہے۔ انہوں نے مثال دی، قرآن مجید کی آیت سنائی کہ نیکی وہی کامل ہے جو دوسروں کو ترجیح دے۔ اپنی ضرورت کے باوجود اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، نیت کا اجر بڑھتا جاتا ہے۔ امام صاحب نے بتایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ سادہ کھاتے مگر دوسروں کو کھلاتے۔ مدینہ کے غریب صحابہ آپ کی ثقافت کو دیکھتے اور دل سے دعا دیتے۔ بچوں نے یہ سب سننا، ان کے دل اور مضبوط ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ کسی مستحق تک پہنچائیں گے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگلی جمعے کو پھر چاروں دوست جمع ہوئے۔ اس بار بلال نے کہا، ہم محلے کے چوکیدار چاچا کو بھی یہ دیں گے، وہ ساری رات جاگتا ہے، گرمی میں پہرا دیتے ہیں۔ سب نے اس رائے کو خوشی سے قبول کیا، چھوٹا سا پیکٹ بنائے، چوکیدار کے کمرے میں پہنچ گئے۔ چاچا کریم حیران رہ گئے، بچوں کی محبت دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹو میں تو معمولی آدمی ہوں، تم نے عزت دی۔ سعد نے ادب سے کہا، آپ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، یہی رمضان کا پیغام ہے۔ دن گزرتے گئے، خوشی سے افطار کی تقسیم بڑھتی گئی، کبھی کسی مزدور کو دیتے، کبھی کسی بیمار کے گھر۔ احمد کے والد نے بھی بچوں کا ساتھ دینا شروع کیا، گھر میں اضافی کھانا بننا شروع ہوا۔ بلال کی امی خوش ہوئی، انہوں نے ہاتھ سے بنائی خاصی کھیر تیار کی اور کہا، یہ بھی بانٹو۔ حمزہ کی امی نے مسکرا کر دعاؤں کا خزانہ دے دیا، گھر کا ماحول بدل گیا، محلے کے اور بچے بھی اس کار خیر میں شامل ہو گئے۔ سب نے مل کر سوچا، ایک بڑا دسترخوان ہوگا جہاں سب مل کر بیٹھیں گے، امیر غریب کی تمیز نہیں ہوگی، صرف بھائی چارہ ہوگا۔ رمضان کی 27ویں رات مسجد کے صحن میں اہتمام، روشنی سے جگہ سجائی، سادہ مگر دلکش منظر، ہر گھر سے کچھ آیا، کسی نے روٹی بھیجی، کسی نے سالن تیار کیا۔ افطار کے وقت اذان ہوئی، سب نے مل کر دعا کی، کھجور سے روزہ کھولا، پانی کے گھونٹ دیے، پھر دسترخوان کی طرف کوئی
کسی سے آگے نہیں، سب نے مل کر کھایا۔ احمد نے حمزہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر سکون، بلال ہنسی میں مصروف، سعد سب کو پانی دے رہا تھا۔ یہ منظر دل کو چھو گیا۔ دوستی کی اصل پہچان بانٹنے میں خوشی ملتی ہے۔ افطار کے بعد امام سب بچوں کے پاس آئے، کہا تم سب مثال ہو، محلے کی نئی امید، اگر یہی جذبہ رہا تو نفرت کی دیواریں گر جائیں گی۔ بچوں نے عاجزی سے کہا، انہوں نے دل میں کہا، عہد کیا کہ کبھی کسی کو اکیلا افطار نہ کرنے دیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، مل کر آسان بنائیں گے۔ یہی دوستی کا وعدہ ہے۔ رمضان ختم ہونے کو تھا، عید کی خوشی، عید کی تیاری شروع ہو گئی، مگر ان بچوں کے دل میں کچھ اور سوچ رہے تھے۔ یہ سلسلہ رکے گا کہ کیا یہ سلسلہ رکے گا یا سال بھر جاری رہے گا؟ انہوں نے مل کر نیکی کا وقت محدود نہیں، ہر دن موقع ملتا، کسی کے چہرے مسکان سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ دوستی صرف کھیلنے، دکھ سکھ میں ساتھ دینا، اصل کام یہی ہے کہ عید کے دن بھی انہوں نے ایک چھوٹا سا منصوبہ بنایا، اپنے پرانے کھلونے صاف کر کے جمع کیا، کچھ نئے کپڑے بھی، کچھ اضافی کپڑے بھی گھر میں لیے، ضرورت مند بچوں کو دیے۔ جب بچے خوش ہوئے تو چاروں دوست ہم یافتہ کی تقسیم ان کے دل بدل دیے، خود غرضی کم ہوتی گیا، احساس بڑھتا گیا، محبت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، وقت گزرتا گیا، مگر یہ سبق قائم رہا کہ جب بھی رمضان آتا ہے وہ پہلے دن یاد کرتے ہیں حمزہ کی آنکھوں کے آنسو اور ٹوکری کی خوشبو، دوستی کی وہ پیاری شام۔ انہوں نے سیکھ لیا کہ افطار صرف کھانا نہیں، یہ دلوں کو جوڑتا ہے، یہ ہاتھ بڑھاتا ہے، یہ کسی کو احساس دیتا ہے کہ تم اکیلے نہیں، ہم سب ساتھ ہیں۔ اس طرح وہ بڑے ہوئے، مگر عادت نہ بدلی، ہر سال نئے منصوبہ، نئے لوگوں تک پہنچتے تھے، محلے میں مثال بنتی تھی، لوگ بچوں کو سکھاتے دوستی کا اصل مطلب۔ کہانی کا یہی پیغام، بانٹنے سے کمی نہیں ہوتی، اللہ برکت بڑھا دیتا ہے، دل وسیع ہو جاتے ہیں، معاشرہ مضبوط بنتا ہے۔ آفتاب کی تقسیم سکھاتی ہے محبت سب سے بڑی دولت ہے۔